ابو بکر وہ ہیں کہ چشم فلک نے نبیوں کے بعد اس سے اعلیٰ چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں. یہ سب سے افضل جو ابو بکر ہیں ان کے بارے میں توہین کی جاتی ہے, ان کی تنقید کی جاتی ہے. ابو جہل وغیرہ نے ایک موقع ایسا آیا ابو جہل وغیرہ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آج ابو بکر پھنس جائے گا, آج کیا کرے گا. ابو بکر کے پاس اکیلے گئے, اگر کوئی شخص ایسا کہے ابو بکر آپ مانتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی رات کو راتوں رات اٹھے, آسمان پہ جائے, آسمان سے نیچے آ جائے, سیر کرے, ادھر جائے ادھر جائے, ایسا ممکن نہیں. کفار مکہ آج خوش ہیں, ابو بکر آج پھنس گیا. معاذ اللہ, انہوں نے تو یہی سوچا نا, آج پھنس گیا. پہلے شخصیت کا نام نہیں لیا, پھر کہا یہ آپ کے جو صاحب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ بات بیان کی ہے, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں, اگر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے سچ بولا. آپ کو صدیق کا لقب اس واقعے کے بعد مل گیا. آپ وہ ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, اللہ نے آپ کو صحابی قرآن پاک میں کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ. جس صحابی کے بارے میں قرآن میں پہ در پہ آیتیں نازل ہو, جو صحابی اتنا عظیم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور پہ چڑھ جائے, اور جو نبی کی حفاظت ایسے کرے. رسول اللہ خود بیان کرتے, ابو بکر کیا ہو گیا, کبھی آگے دوڑتے ہو کبھی پیچھے دوڑتے ہو. کہتے ہیں حملے کا خطرہ پیچھے کی طرف سے محسوس کرتا ہوں تو پیچھے دوڑتا ہوں, حملے کا خطرہ آگے سے محسوس کرتا ہوں تو آگے کی طرف دوڑتا ہوں. اس ابو بکر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ کہا عائشہ سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ. نہیں, مراد مرد تھے. کہا ابو بکر. اور بتاؤ ابو بکر وہ ہیں, ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کے کوئی بات کہی اور کہا اے اللہ کے رسول, اگر میں اگلے سال آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس آؤں؟ اور یہ جو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, کہانیاں گڑی کی ہیں, صرف ایک حدیث آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے, خلافت کے لیے دلیل کافی ہے. ایک دلیل بھی اگر عقل میں آ جائے تو کافی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. مراد کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب بھی دیکھا جس کی دلیل بھی یہ ہے کہ ابو بکر نے 2 ڈول کھینچے, 1 2 3 ڈول کھینچے. مختلف روایات کے الفاظ ہیں کہ آپ میرے بعد خلیفہ بنیں گے لیکن مدت کم ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت اور بھی یاد کرنی جو عام نہیں ہے. یہ فضائل تو آپ نے کبھی نہ کبھی سنے ہوں گے, لیکن حضرت ابو بکر ایک فضیلت ان کی ایسی ہے جو انہیں دیگر صحابہ سے, ویسے تو بہت سے فضائل ہیں جو ممتاز کرتی ہیں, لیکن ایک عجیب نسبی اعتبار سے بھی فضیلت. حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں بیٹی کی طرف سے بھی اگر حساب لگایا جائے, بیٹے کی طرف سے بھی اگر حساب لگایا جائے, 4 کی 4 نسلیں صحابی ہیں. بتائیے کون سا ایسا ہے جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں؟ کوئی ایک صحابی, والد ابو قحافہ صحابی, خود ابو بکر صحابی, بیٹی اسما صحابیہ, ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر صحابی. 4 بیٹی کی طرف سے, خود بھی صحابی, باپ ابو قحافہ بھی صحابی, بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی اور پوتا محمد بھی صحابی. 4 نسلیں بیٹی کی طرف سے بھی صحابی ہیں اور بیٹے کی طرف سے بھی صحابی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا اپنی زندگی کے اندر. یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب فلسفہ ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنے لگے تھے, یہ لکھ جاتے, اللہ کی قسم اگر وہ لکھ بھی جاتے, جنہوں نے نہیں تھا ماننا وہ نہیں مانیں گے. وجہ بھی سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک قسم کا لکھا، لکھنے سے بھی اوپر کا کام کیا. کیا کہتے ہیں جی لکھا کہ کیوں نہیں تھا دیا؟ اپنی زندگی کے اندر کیا کہا؟ مرو ابا بکر، ابو بکر وہ ہیں جن کو 27 مرتبہ جنت کی بشارت ہوئی اور قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت کے اوپر وہ اس حدیث کو بخاری شریف میں 27 مقامات پہ لے کے آئے اور ہر دفعہ مختلف باب اور مختلف مسئلے کو بیان کیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولوی نے کہا ہے؟ کسی مفتی نے کہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہونٹوں سے، پیاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ابو بکر کو میرے مصلی پر امامت کرنے کے لیے کھڑا کر دو. کس کے مصلی پر؟ کس مرو ابا بکر، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، لکھ کے کیوں نہیں تھا دیا؟ یہ لکھائی، یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو میرے مصلی کے اوپر کھڑا کر دو. امی عائشہ آئیں، سفارش کی، وہ رقیق القلب ہیں، وہ نرم دل ہیں، وہ ڈول جائیں گے، وہ نماز کیا پڑھائیں گے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے روتے ہی رہیں گے. عمر کو کھڑا کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بالآخر یہ الفاظ نکل آئے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے کرو، ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو. اور منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ یا اللہ والمؤمنون، یا اللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ میرے مصلی پہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے گا. تم کہتے ہو عمر کو کھڑا کر دو. یہ 17 نمازیں ابو بکر نے رسول اللہ کی زندگی میں پڑھائی ہیں. اور یہ جو کہانی بنائی ہوئی ہے عجیب و غریب کہ جی لکھ کے دینے لگے تھے. کیا لکھ کے دینے لگے تھے؟ کسی اور کی خلافت لکھ کے دینے لگے تھے. یہ بھی حدیث کی کتابوں میں واضح ہو گیا. لکھ کے کیا دینا چاہتے تھے؟ یہی الفاظ بعین اسی الفاظ کو محدثین نے دیگر کتب میں نقل کیا. عائشہ کو کہا آؤ ادھر آؤ، میں تیرے باپ کی خلافت کو لکھ دوں. لکھ کے بھی یہ باپ کی خلافت کو لکھ دوں. کہیں کوئی تمنا کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میرا حق زیادہ ہے پھر یہی الفاظ کہیں یا اللہ والمؤمنون. اب کیا لکھنا؟ اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو میرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا. یہ کہہ دیا. حضرت عمر کے اوپر الزام کی قلم نہیں تھا دیا، حالانکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. اگر لکھ کے دینا مقصود ہوتا جو تو کہتا ہے تو لکھ دیتے. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ ان معاملات میں موافقت کی کہ آپ کا یہ اجتہاد، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے کئی مرتبہ اقوال کے مطابق، کئی مرتبہ ذہن اور سوچ کے مطابق قرآن کو نازل کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے عالم میں یہ لکھ کے دینا چاہا حضرت ابو بکر کی خلافت کو. حضرت عمر نے کہا رسول اللہ بیمار ہیں، تنگ مت کرو، اس عالم میں ان کو نہ چھوڑو. اس کے بعد رسول اللہ دنیا میں زندہ رہے ہیں 3 دن بعد، روایات میں 4 دن. تو اس کے بعد بھی اگر لکھ کے دینا ہوتا جو تم کہتے ہو تو لکھ کے دے جاتے. کس نے روکا تھا؟ یہ کہانیاں بنائی ہوئی، افسوس ہوتا ہے.